بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ MCM 301 کمیونیکیشن سکلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے انجوائے کریں گے۔ آئی ہوپ اگر آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سنیں گے تو آپ میں کمیونیکیشن جو سکلز ہیں وہ انہینس ہوں گی اور یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا۔ آج کل کے پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں تو آپ کی ڈگری، آپ کے نمبر، آپ کا CGPA آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح طرح سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کے کسی مرحلے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کا لیسن نمبر 1 ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن کی کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے کیا پروسیجرز ہیں؟ اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم اس لیسن میں کمیونیکیشن میں ریڈ کریں گے۔ واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن کیا ہے؟ The word communication is derived from the Latin word communico, which means to share. Hence, the word communication means the process of sharing. تو جو کمیونیکیشن ہے وہ ورڈ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کمیونیکو سے، جس کا مطلب ہے ٹو شیئر۔ تو کمیونیکیشن سے کیا بنا؟ دا شیئر پروسیس آف شیئرنگ، مطلب کوئی چیز آپ نے شیئر کرنی ہے کسی دوسرے کو۔ شیئرنگ آف انفارمیشن، آئیڈیاز، فیلنگس، تھاٹس، نیڈس ایٹسٹرا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات آپ نے کسی دوسرے کو شیئر کرنی ہے تو اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ شیئرنگ ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف ہوگی ڈیفینیٹلی، اور انڈرسٹینڈیبل۔ جب تک کوئی بھی میسیج، کوئی بھی چیز اگلے بندے کے پاس ڈیلیور نہیں ہوتی، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے میسیج کو، تو کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے۔ انڈرسٹینڈ ہوگا تو تب کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی۔ پھر اٹ انوالو سسٹمیٹک اینڈ کنٹینیوس پروسیس آف اسپیکنگ، لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں تین پروسیس جو ہے نا، اس میں تین سے انوالوز ہیں، پارٹس تین ہیں: اسپیکنگ، لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن از اے پروسیس which involves sharing of information between people through a continuous activity of speaking, listening and understanding۔ ان میں سے اگر ایک بھی حصہ آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہو گیا ہے، اسپیکنگ کا یا لسننگ کا، لسننگ میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گیسچرز ہیں، کوئی اشارے ہیں، تو اس کو آپ نہیں سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، تو کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں انفارمیشن ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف شیئر کی جاتی ہے، اس کو بھیجی جاتی ہے، اور جو کہ اسپیکنگ، پھر لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ وائی از کمیونیکیشن امپورٹنٹ؟ یہ بہت ہی اہم کویسچن ہے۔ اس کمیونیکیشن سکلز، اس سبجیکٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے آبجیکٹیوز میں لیں تو یہ کویسچن اس حساب سے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے اس بک کو، کیونکہ یہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ کیونکہ میرے پوائنٹ آف ویو سے کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس ایک اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک ٹول ہے، اور ایک ایسا ٹول جس سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، کوئی بھی تالا، ایک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس وہ کنجی ہے، اس سے آپ کھول سکتے ہیں اور اپنے من پسند کی چیز وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن آج کے دور میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں
تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں. Taking is a basic instinct, but communication is a learned activity. Improving upon the ability to ask is to speak well and communicate effectively. Communication connects people together in the society, modifies behavior and brings change. اسی طرح کمیونیکیشن جو ہے نا یہ لوگوں کو ملاتی ہے. آپ اگر کہیں کسی بھی دور میں آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. لائک کووڈ-19 آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں چند دن کے لیے گھر میں لاک ڈاؤن ہونا بہت مشکل. اور اگر آپ اس مشکل میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں, مجھے لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں سے باہر دوستوں کے پاس جانا ہے, اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانا ہے, تو یہ جو کنیکشن ہے یہ کمیونیکیشن کے ذریعے. کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ اس کا یہ کنیکٹ نہیں ہے. تو کمیونیکیشن لوگوں کو ملاتی ہے. پھر موڈیفائز بیہیویئر اینڈ برنگس چینج. کمیونیکیشن آپ کے اندر چینج لاتی ہے. آپ اپنے آپ کو سکلز کو بہتر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک لرنڈ سکل ہے, گاڈ گفٹڈ آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, مگر یہ سیکھنے والی ہے. آپ جتنا بہتر سیکھیں گے, جتنا اپنے آپ کو موڈیفائی کریں گے, جتنا بہتر انداز میں کر سکتے ہیں آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک لرنڈ سکل ہے, سیکھنے والی ہے. جتنا آپ سیکھ لیں گے. Communication plays an important role in almost all aspects of life. کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ زندگی کے کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت نہ پڑے. کمیونیکیشن ہر لحاظ سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں. People have to communicate with each other to exchange information, make decisions, talk about new ideas, plans, proposals, etc. کیونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو کمیونیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی انفارمیشن اپنے بزنس کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے رائے نہیں لے سکتے. آپ اپنے دوستوں سے, اپنے پارٹنر سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ اپنا پرپوزل نہ کسی کو بھیج سکتے ہیں, نہ کسی کا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو مینس کہ آپ بزنس میں ناکام ہیں اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں یا آپ کے پاس اسکلڈ اسٹاف نہیں ہے, تو آپ اپنے بزنس میں ناکام ہیں, آپ کامیاب نہیں ہیں. آپ کسی بھی نیوز پیپر کا ایڈ دیکھ لیں آج, یا کوئی بھی آپ نیوز میں جو آپ اس میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں, تو اس میں کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بیسک ہے کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہیں تو آپ کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. ہیلپس obtaining employment اینڈ سکسیزفل جاب پرفارمنس. ابھی جو لوگ جاب پرفارمنس دے رہے ہیں, جن کی جاب ہے, تو ان کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اور جو لوگ جن میں کمیونیکیشن ہے ان کو زیادہ جلدی پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں, ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ جن میں کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتی. حالانکہ جاب ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی کمپنی یا ایک ہی آرگنائزیشن کے انڈر ہوتے ہیں, مگر جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں کمیونیکیشن کی ان کو پریفرنس زیادہ دی جاتی ہے. تو کمیونیکیشن پروسیس کیا ہے, یہ کس طرح سے کمیونیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس میں دو لوگ انوالوڈ ہیں, ایک سینڈر اور ایک ریسیور. ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے اور کن طرح سے ہوتی ہے. ان میں 6 چیزیں انوالوڈ ہیں. نمبر 1 ہے تھاٹ, انکوڈنگ. یہ 2 چیزیں سینڈرز کی طرف سے ہیں. چینل ایک پلیٹ فارم ہے, اور ریسیور کی طرف سے ریسیپشن, ڈیکوڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اب پڑھتے ہیں سینڈر کے جو تھاٹس ہے وہ کیا چیز ہے. تھاٹس کوئی بھی خیال ہے. اب جس طرح میں نے یہ
ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پہلے میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز لائی کہ میں نے اس میسج کو، اس لیسن کو آپ تک پہنچانا ہے، تو میں نے اس کو پلان کیا، پھر اس کو انکوڈ کیا۔ انکوڈ مینس کہ اس کو سلائڈ کی شکل دی اور اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو ایک پراپر شیپ دے دی۔ جب میں نے اس کو پراپر شیپ دے دی، پھر میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچاؤں، تو اس کے لیے میں نے سہارا لیا چینل کا۔ چینل کون تھا؟ یوٹیوب کا یا واٹس ایپ یا کوئی بھی آپ پلیٹ فارم دیکھ لیں۔ تو میں نے اس چینل کیا ہو گیا، وہ یوٹیوب یا پھر واٹس ایپ یا فیس بک، کوئی بھی آپ لے لیں، تو اس کو چینل کا نام دیں گے، چینل ہوگا وہ۔ اس کے بعد ہے ریسیورز کے جو ایکشنز ہیں، وہ میسج کو ریسیو کرے گا، ریسیپشن۔ آپ اپنے پاس اس میری ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، ریسیو کریں گے، ریسیو کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیکوڈ کریں گے۔ جب آپ اس کو سنیں گے، ابھی آپ جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو یہ آپ کی ڈیکوڈنگ ہے، آپ اس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر آپ انڈرسٹینڈنگ کریں گے۔ انڈرسٹینڈنگ جب آپ کو میری ایک کمیونیکیشن پروسیس آپ کو سمجھ آ گیا ہے، پراپر آپ سمجھ چکے ہیں، تو پھر یہ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پھر ایک مرحلہ اس میں ہے فیڈ بیک کا۔ اگر آپ مجھے پراپر فیڈ بیک دے دیتے ہیں اور آپ اپنے کمیونیکیشن کمنٹس باکس میں کمیونیکیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے فیڈ بیک دیتے ہیں، تو یہ ہماری کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ فیڈ بیک کے آگے کچھ کیٹیگریز ہیں، وہ بھی آپ ڈسکس کریں گے۔ تو فیڈ بیک کمیونیکیشن کے لیے ایک سمجھیں کہ رسپانس ہے، جو کہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح نوائس آ جاتا ہے۔ نوائس وہ چیزیں کہ جن سے کمیونیکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، بیچ میں گاڑیوں کا کوئی ہارن آ جاتا ہے، یا پھر میری ویڈیوز رک کے چلنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے نیٹ ورک کی وجہ سے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، یا آپ کو میری لینگویج، میری بات کرنا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ نوائس ہے کہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو اردو نہیں آتی، تو یہ بھی نوائس کے زمرے میں آئے گا کہ آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے چینل ویژو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں، تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے۔ واٹ از انوالوڈ ان دا کمیونیکیشن پروسیس؟ کمیونیکیشن پروسیس میں کیا چیزیں انوالوڈ ہیں؟ آئیڈیا، انفارمیشن ایگزسٹ ان دا مائنڈ آف دا سینڈرس۔ جس طرح میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، پہلے خیال آیا، تو یہ کیا ہے؟ آئیڈیا ہے، جو کمیونیکیشن پروسیس میں انوالو ہوتا ہے۔ انکوڈنگ، سورس انیشیٹس اے میسج بائی انکوڈنگ دا آئیڈیا، اسپیک، رائٹ، جیسچرز، ایکسپریشنز۔ تو جو میسج کو میں نے ایک ترتیب دیا، اس کو بولنا یا لکھنا یا گیسچرز اپنے اشاروں سے یا اپنے فیس امپریشن سے سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ کیا کس آ جائے گا؟ انکوڈنگ آ جائے گا۔ اس کے بعد چینل ایک کمیونیکیشن پروسیس کا آپ میڈیم کہہ سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، جو میسج سینڈر سے ریسیور تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ فیکٹرز اور سچویشنز بتائی گئی ہیں کہ جس میں آپ جو چینل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ ایم سی کیوز کے حساب سے بھی آپ کے کوئزز اور مڈ ٹرم فائنل ٹرم میں آ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے نیڈ فار امیجیٹ ٹرانسمیشن آف میسج کو آپ نے امیجیٹ بھیجنا ہے کہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فیکس مشین یوز کریں گے انسٹیڈ آف لیٹر کی جگہ ہے فیکس مشین۔ نیڈ فار امیجیٹ فیڈ بیک چاہیے تو آپ فون پہ کریں گے جی۔ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا تھا، اس کا پلان کا، اس کا پروپوزل بھیجا تھا، آپ کو فوراً سے رسپانس چاہیے، آپ فون کر کے پوچھیں گے بھئی میرا یہ پروپوزل آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نیڈ فار پرماننٹ ریکارڈ آف دی میسج، آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو اپنے بزنس میں، تو آپ اس کا پراپر ریکارڈ رکھیں گے، تاکہ
آپ بھولیں نہیں، کیونکہ نارملی بندہ جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے. تو اگر پراپر ریکارڈ ہوگا تو آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے اس کے لیے ٹرانزیکشن کے لیے بہتر ہوگا. ڈگری آف نیگوشیشن اینڈ پرسویشن ریکارڈ. پرسنل میٹنگ فیس ٹو فیس. آپ نے کوئی بھی چیز نیگوشیٹ کرنی ہے، کسی سے ڈسکس کرنی ہے، آپ سمجھ لیں کسی سے رائے لینی ہے، تو وہ آپ فیس ٹو فیس کریں گے. یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس میں آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے، کسی چیز کا آپ نے سودا کرنا ہے، ایک چیز پرچیز کرنی ہے یا سیل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دا ڈیسٹینیشن آف دی میسیج لیٹر اونلی. آپ نے ویسے کوئی میسیج آپ نے بھیجنا ہے تو آپ لیٹر کے ذریعے بھیجتے ہیں، جس کے لیے آپ کو نہ ایمرجنسی ہے، نہ آپ کو فیڈ بیک کا اتنا فکر ہے. دا نیچر آف دی کنٹینٹ آف دی میسیج ہیز ٹو بی کانٹیکٹ ریٹن. یہ بھی آپ نارمل جو میسیج ہیں وہ بھی آپ ریٹن میں بھیج سکتے ہیں. اسی طرح واٹ از انوالوڈ ان دا کمیونیکیشن پروسیس. 4 نمبر ہے ڈیکوڈنگ. یہ سینڈرز کا پروسیس شروع ہو گیا کہ جس میں سینڈرز انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیکوڈنگ وہی ہے کہ جس میں ریسیور جو ہے وہ میسیج کو ریسیو کرتا ہے اور ریسیو کرنے کے بعد اس کو سمجھتا ہے. اس میں اس کے ورڈ سیمبلز، وہ اس کی سننے کی حس یا پھر اس کے گیسچرز کو سمجھنے یا پھر اس کے فیس ایکسپریشنز کو سمجھنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے، تاکہ وہ میسیج کو پراپر طریقے سے ڈیکوڈ کر سکے، اس کو ریڈ کر سکے. اس کے بعد ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک 2 وے کمیونیکیشن ہے، جس میں سینڈر جو میسیج سینڈ کرتا ہے ریسیور کو، ریسیور اس کا جواب دیتا ہے، اس کا رسپانس دیتا ہے. کیٹیگریز آف دا فیڈ بیک. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے اس ویڈیو پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے تاکہ ہماری یہ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو اور آپ کو ایک مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو میرا یہ میسیج کس طرح کا لگا اور کس طرح آپ نے کیا امپریشن سے کس ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی پوائنٹ آپ کو نہیں پتہ چلا. تو اس کی یہ 5 کیٹیگریز بتائی ہیں اس نے کہ ایویلویشن، میکنگ اے ججمنٹ اباؤٹ دا ورڈ گڈنس اور اپریسیشن آف دا سینڈر اسٹیٹمنٹ. اس میں جو آپ اگر مجھے اس ویڈیو پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اچھے الفاظ دیتے ہیں، تو یہ ایویلویشن کے زمرے میں آ جائے گا. انٹرپریٹیشن، پیرافریزنگ، اٹیمپٹنگ ٹو ایکسپلین واٹ دا سینڈر اسٹیٹمنٹ مینس. اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ کی میری کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی تھی جو سمجھ نہیں آئی، تو آپ رسپانس کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرانا چاہتے ہیں یا آپ کو سمجھنے کی دوبارہ چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے انٹرپریٹیشن میں کیوں آ جائے گی. سپورٹ، اٹیمپٹنگ ٹو اسسٹ اور سپورٹ دا سینڈرز. اب مجھے کوئی اگر آپ میری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کس زمرے میں بھی آ سکتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، شیئر اپنے فرینڈس میں کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. یا پھر کوئی بھی بزنس پلان ہے، اس میں مجھے آپ کی رائے چاہیے، تو آپ مجھے اپنی رائے دیتے ہیں. یا میں ابھی کہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو، اس MCM کورس کو مزید بہتر کرنا ہے، تو آپ مجھے اپنی رائے دیں، تو آپ وہ بھی کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں، تو وہ سپورٹ کے زمرے میں آ جائیں گے. پروبنگ، attempting to gain additional information, continue discussion or clarify a point. اب اگر آپ اس میں چیپٹر لیسن نمبر 1 میں آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے کسی چیز کی، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں اگر پوچھتے ہیں تو وہ پروبنگ کے زمرے میں آ جائے گی. انڈرسٹینڈنگ، attempting to discover completely what the senders mean by his her statement. اگر آپ کمپلیٹ طور پہ سمجھ چکے ہیں ہر چیز، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے زمرے میں آ جائے گا. نوائز وہی جو میں نے پہلے آپ کو بریف کیا ہے کہ کوئی بھی سینڈر کی طرف سے اگر میسیج آتا ہے
اور ریسیور کے درمیان میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ نوائز کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ اس کو افیکٹ کرتا ہے اس کی کمیونیکیشن کو۔ مثلاً کوئی بھی بندہ، میں آپ کے ساتھ میں جس طرح مخاطب ہوں تو آپ کو میری باتوں کی اگر سمجھ نہیں آ رہی یا آواز رک کے آ رہی ہے یا آواز سلو آ رہی ہے تو یہ بھی نوائز کے زمرے میں آئے گا۔ لیسن نمبر 1 کے کچھ امپورٹنٹ MCQs ہیں، اور ان میں سے ہے جی، کمیونیکیشن از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ کمیونیکو وچ مینس ٹو شیئر۔ دا ورڈ کمیونیکیشن مینس the process of sharing. Communication process involves systematic and continuous process of speaking, listening and communication. Communication is a learned skill. We also learn communication skills directly through education, practice and constant evaluations of the responses we get from people around us. Evaluation, making a judgment about the worth, goodness or appreciation of the sender's statement. Interpretation, attempting to explain what the sender's statement means. Support, attempting to assist or support the senders. Probing, attempting to gain additional information, continue to discussion or clarify a point. Understanding, attempting to discover completely what the sender means by his or her statement. Need for immediate transmission of message, will use fax instead of letter. Need for immediate feedback, phone instead of fax. Need for permanent record of the message, written rather than oral. Degree of negotiation and persuasion required, personal meeting or face to face. The destination of the message, far flung area, letter only. The nature of the content of the message has to be a contract or written. And dear student, thanks for watching this video. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیں گے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں پھر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔